السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیرت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا کلاس ہے کلاس نمبر 3۔ Today we are going to talk about pronouns. Use of pronoun. Definition: a word used instead of noun to indicate someone or something already mentioned or known. That is called pronoun. Introduction: it is a word which is used instead of a noun is called pronoun. یعنی کہ پرونان وہ الفاظ ہے جو ہم کسی نون کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اور نون کی جگہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس نام یعنی کہ نون جو ہے بار بار سینٹینس میں دوبارہ اس کی ذکر نہ کیا جا سکے۔ It is a word which is used in place of noun to avoid the repetition of a noun in a sentence is called pronoun. For example, Bilal is intelligent student. He is very good boy. He got good mark in exam. اب بلال کی بجائے ہم نے ہی اور ہی یہاں پر دونوں سنٹینس میں استعمال کیا ہوا ہے، تو بلال ناؤن ہے، بلال نیم ناؤن ہے۔ اب ناؤن کی بجائے ہم نے ہی استعمال کیا ہوا ہے، تو ہی ہمارے پاس اس جملے میں پروناؤن ہے۔ ٹیبل انسٹرکچر آف پروناؤن: ہی پلس سنگولر میل۔ اب ہی کے ساتھ جب سنگولر میل آ جائے تو مطلب ہی از انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ میل ہے اور سنگولر بھی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ہی کا استعمال کیا ہوا ہے۔ ہی از انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ۔ شی سنگولر فیمیل جب آ جائے سینٹینس میں، فار ایگزامپل شی از اے گرل۔ اس کے بعد ایٹ سنگولر تھنگس جب آ جائے، ایٹ از اے چیئر۔ تھنگس یعنی کہ جو چیز تھنگس سنگولر ہو ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں۔ اب جب میل فیمیل سنگولر آ جائے تو اس کے لیے ہم آئی استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل آئی ایم اے ٹیچر۔ میل یا فیمیل جب پلورل آ جائے تو ہم وی استعمال کرتے ہیں، وی آر اسٹوڈنٹس۔ میل یا فیمیل سنگولر ہو تو ہم یو استعمال کرتے ہیں، یو آر اور ڈاکٹر۔ اس کے بعد میل یا فیمیل پلورل آ جائے تو دے ہم استعمال کرتے ہیں، دے آر اسٹوڈنٹس۔ پروناؤن ٹیبل ہمارے پاس ہے، پرسنز ہے ہمارے پاس، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن میل ہو یا تھرڈ پرسن فیمیل ہو، تھرڈ میں اس میں تھنگز بھی آ سکتی ہے، فرسٹ پرسن پلورل، سیکنڈ پرسن پلورل، تھرڈ پرسن یا تھنگس پلورل جب آ جائے تو اس کے لیے ہم اپنے ہی پروناؤنس استعمال کرتے ہیں۔ سبجیکٹ پروناؤن میں ہم آئی، یو، ہی، شی، اٹ، وی، یو اینڈ دے استعمال کرتے ہیں۔ آبجیکٹ کیس یعنی کہ آبجیکٹ پروناؤنس ہمارے پاس می، یو، ہم، ہر، اٹ، اس، یو، دھم۔ پوزیسو ایڈجیکٹو میں مائی، یورس، ہز، ہر، اٹس، اوورس، یور اینڈ دیئر۔ پوزیسو پروناؤنز میں ہم مائن، یورس، ہز، ہر، اوورس، یورس، دیئرس۔ ریفلیکسو پروناؤنز میں مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، اوور سیلف، یور سیلف، دین سیلف یوز ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جسے کسی ناؤنس کی جگہ استعمال کیا جائے تاکہ ایک ہی بیان میں اس ناؤن کو بار بار لکھنا یا بولنا نہ پڑے۔ ایگزامپل نمبر 1 میں آپ دیکھیں، ندیم از اے گڈ بوائے۔ فادر سیز ندیم گوئنگ ٹو اسکول۔ ندیم ہیز بکس ان ندیم ہینڈ۔ ایگزامپل نمبر 2 میں، ندیم از اے گڈ بوائے۔ فادر سیز ہیم گوئنگ ٹو اسکول۔ ہی ہیز ہز بک ان ہز ہینڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبارت کے پہلی عبارت میں ندیم کو بار بار استعمال کیا گیا ہے، لیکن دوسری عبارت یعنی کہ ایگزامپل نمبر 2 میں ندیم کی جگہ کہیں ہی استعمال کیا ہوا ہے، کہیں ہز اور کہیں ہم۔ یہ تینوں الفاظ پروناؤنس ہے۔ اردو میں پروناؤن کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کی تعریف تفصیل سے یوں کی جاتی ہے: A pronoun is a word used in place of a noun to avoid its repetition.
انگریزی میں اس کی 7 قسمیں ہیں، ہر ایک کا حال مناسب تفصیل کے ساتھ منتظر ہے۔ پرسنل یعنی کہ سبجیکٹ پروناؤن نمبر 2 پر ہے، ریلیٹو پروناؤن 3 پر ہے، ریفلیکسو پروناؤن، پھر انڈیفینٹ پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، انٹروگیٹو پروناؤن، آبجیکٹ پروناؤن، پوزیسو پروناؤن۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 9 بنتے ہیں۔ اب پرسنل پروناؤن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ انہیں گفتگو کرنے والا اپنے لیے کہتا ہے یا اس لیے جس سے وہ گفتگو کرے یا اس کے لیے جس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ گفتگو کرنے والا اردو میں متکلم اور انگریزی میں فرسٹ پرسن کہلاتا ہے، جس کے ساتھ گفتگو کی جائے اسے اردو میں حاضر یا مخاطب اور انگریزی میں سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے۔ جس کے بارے میں گفتگو کی جائے اور وہی موجود نہ ہو، مطلب کہ غائب ہو، جہاں بات کی جا رہی ہو، اسے اردو میں غائب اور انگریزی میں تھرڈ پرسن کہلاتا ہے۔ تینوں پرسنز کے پروناؤنز شمار کے لحاظ سے سنگولر بھی ہو سکتے ہیں اور پلورل بھی ہو سکتے ہیں اور کامن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مشترکہ بھی اور نیوٹر یعنی کہ بے جنس یا بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل شی باٹ اے کار، یو ول گو ٹو کراچی، یہاں پر یو پرسنل پروناؤن ہے، شی پرسنل پروناؤن ہے۔ مدر لوز می، بوائز اوبیڈ دیم۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ریلیٹو پروناؤن، جو الفاظ یعنی پروناؤنس کا کام بھی دے اور ایک جیسے کو کسی دوسرے جملے کے ساتھ ملانے کا بھی انہیں ریلیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل آئی میٹ ناہید، ناہید is fond of painting. I met Nahid, she is fond of painting. I met Nahid and she is fond of painting. I met Nahid who is fond of painting. یہاں پر who ہمارے پاس ریلیٹو پروناؤن ہے۔ پہلی سطر میں 2 جملے ہیں، دوسری سطر کے دوسرے جملے میں ناہید کی جگہ ایک پروناؤن یعنی کہ شی استعمال ہوا ہے۔ تیسری سطر میں یعنی کہ تیسرے نمبر ایگزامپل میں دونوں سینٹنس کو ایک حرف یعنی حروف عطف یعنی اینڈ سے ملا دیا گیا ہے، لیکن چوتھی سطر میں اینڈ اور شی دونوں کی بجائے ہو کو جو ایک ریلیٹو پروناؤن ہے استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے ریلیٹو پروناؤن جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں whom، whose، which اور that استعمال ہوتے ہیں۔ For example, God who is our creator knows everything. 2 number Farooq who is my nephew lives in Islamabad. The boy whom she met yesterday has died. The book which I used is not mine. The man that stood there was a pickpocket. اس کے بعد ہمارے پاس 3 نمبر پر ہے ریفلیکسو یعنی کہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن۔ انہیں کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہم، ہر، مائی اور اٹ کے آخر میں سیلف اور دیم کے بعد سیلف لیکن یور کے بعد سیلف بھی اور سیلف بھی لگانے سے بنتے ہیں، جیسے ہم سیلف، یور سیلف، دیم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، مائی سیلف۔ انہیں یا تو کسی پروناؤن کو زیادہ زوردار بنانے کو لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس بات کے اظہار کے لیے فلاں شخص یا چیز نے فلاں کام خود کیا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل I shall post these letters myself. He himself has gone to the market. She was herself driving the car. They will go to the police station themselves.
یہاں پر مائی سیلف، ہیم سیلف، ہر سیلف، دیم سیلف یہ سارے ریفلیکسو یعنی کہ کمپاؤنڈ پرسنل پروناؤن ہیں۔ جب یہ پروناؤنز کسی بیان کو زوردار بنانے کے کام آئے، جیسے کہ مثال نمبر 2 اور 3، یعنی کہ مثال نمبر 2 اور 3، تو یہ متعلقہ ناؤن یا پروناؤن کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اسے امپیتھک پروناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ اکیلا ریفلیکسو پروناؤن کبھی بھی کسی فقرے میں بطور سبجیکٹ استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے فار ایگزامپل مائی سیلف wrote a letter to him. This sentence is totally wrong. لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا پروناؤن آ جائے تو یہی فقرہ درست ہو جاتا ہے۔ I myself wrote a letter to him. جس طرح کہ یہاں پر I بھی پروناؤن ہے، myself بھی پروناؤن ہے، تو یہ سینٹینس کریکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس انڈیفینٹ پروناؤن ہے، ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے۔ Indefinite pronouns stand for a person or thing, but it is exactly not known that who is talked about. When we say this cup is broken by somebody, we cannot pinpoint the word somebody, and this is indefinite pronoun. ان پروناؤن سے مراد کوئی خاص شخص یا اشخاص یا چیز یا چیزیں نہیں، بلکہ صرف عمومیت کے ساتھ ان کا یعنی کہ اس کا ذکر مقصود ہے، جیسے some یا somebody یا one یا nobody یا many یا anyone۔ یہ پروناؤن فکروں میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل some forget my address، somebody must try to help her، nobody will come in time، many were injured and many died، one should obey one's elder۔ یہاں پر some، somebody، nobody، many اور one یہ سارے انڈیفینٹ پروناؤن ہیں۔ انڈیفینٹ پروناؤن یاد رکھے کہ some یا one یا many کے بعد جب کوئی ناؤن آ جاتا ہے، جیسے books، some books یا one room یا some milk یا many students، تو یہ پروناؤن نہیں رہتے بلکہ ایڈجیکٹو یعنی صفت یا تعداد یا مقدار ظاہر کرنے والے الفاظ بن جاتے ہیں۔ جب ون کو لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اسی ون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ونس کے علاوہ اور کوئی پروناؤن استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے فار ایگزامپل ون مسٹ ڈو ہز ڈیوٹی۔ رانگ، یہ سینٹینس ٹوٹلی رانگ ہے۔ یہ فقرہ ہز کے استعمال کے باعث غلط ہو گیا ہے، لیکن ہز کی جگہ ونس کا استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا، جیسے فار ایگزامپل ون مسٹ ڈو ونس ڈیوٹی، کریکٹ، یہ سینٹینس بالکل ٹھیک ہے۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، یہ پروناؤن تعداد میں صرف 4 ہے اور دس، دیٹ، دیز، دوز کسی شخص یا اشخاص یا چیزیں یا چیزوں یا جگہوں کے قائم مقام کی حیثیت سے فقروں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل دیٹ از اے بیوٹیفل ہاؤس، دیٹ از اے بیوٹیفل، دا بیسٹ، دیز آر کوائٹ یوز لیس، دوز ور دا بیسٹ۔ اوپر دی گئی مثالوں میں دیٹ ایک ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے جو کہ ایک خاص ناؤن یعنی ہاؤس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ایک واحد پروناؤن ہے کیونکہ یہ صرف ایک گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل دیز ور میڈ بائی می۔ اوپر دی گئی مثال میں دیز کوئی بھی ایک ان گنت مقدار کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ کسی نے بنائی۔ یہاں دیز جمع یعنی پروناؤن ہے کیونکہ یہ ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، یہ پروناؤن تعداد میں صرف 3 ہے، نیدر، ایدر، ایچ
اور ایک وقت میں صرف ایک شخص یا ایک جگہ یا ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل each of these boys knows how to swim. Either of your servants is a liar. Neither of these rooms is air. Each of them has been told. We each think the same. Neither if the answer given by you is correct. Neither of you has qualified this exam to go ahead. Either of you can help me in this matter. Either of you may answer the questions asked by me. Each of the students has participated in the drama act. Next हमारे पास है interrogative pronoun. یہ پروناؤن سوال پوچھنے کے کام آتے ہیں، جیسے who spoke to you. یہاں پر who انٹروگیٹو پروناؤن ہے، یہ تعداد میں 4 ہے اور فقروں میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل who opened the door, of whom did you speak, whose is that pen, what did you say there, which of these books have you read. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ whose, which, whom, who بطور ریلیٹیو پروناؤن استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں اس کے استعمال کا فرق بالکل واضح ہے اور یہ فرق سمجھنے کے لیے کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں. فار ایگزامپل which one would you like, which one would you like. یہاں which استعمال کیا گیا ہے کسی کو پوچھنے کے لیے کہ وہ ان چیزوں میں سے کون سی چیز کا انتخاب کرے گا، بجائے ان چیزوں کے نام لینے کے. فار ایگزامپل who will be managing the buffet. یہاں who استعمال کیا گیا ہے کسی خاص شخص کے کسی خاص کام کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ پروناؤن ہے. آبجیکٹ پروناؤن کیا چیز ہے؟ ڈیفینیشن میں ہم پڑھیں گے آبجیکٹ پروناؤن that act as an object in sentence. We use them in a regular basis. آبجیکٹ پروناؤن وہ ہے جب ہم کسی پروناؤن کو آبجیکٹ میں استعمال کرتے ہیں، وہ آبجیکٹ کے جگہ استعمال ہوتا ہے. آبجیکٹ کی جگہ استعمال ہونے والا پروناؤن آبجیکٹ پروناؤن کہلاتا ہے. A person which is used instead of object noun is called object pronoun. For example, I told Ali. اس کی بجائے ہم علی کی بجائے ہم یہاں پر them یوز کیا ہے. I told them. اب them یہاں علی ناؤن کی جگہ پر یعنی کہ آبجیکٹ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے instead of noun. Them. I told them. She saw Sumaira. She saw her. اب ہر آبجیکٹ کی جگہ پر یعنی کہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. Possessive pronoun. Definition. Possessive pronoun is used to show ownership of a thing, person, and place, etc. For example, this video is mine. That car is yours. This house is ours. ٹیبل میں آپ کو دکھایا گیا ہے possessive pronoun ہمارے پاس یہ ہے mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.